اللہ رب العزت کی ذات ایسی ذات ہے کہ جتنا زیادہ آدمی اپنے اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتے، اللہ اس سے راضی ہوتے۔ ابھی بہت سارے ساتھی مجھ سے گلا کریں کہ جی آپ کا حرمین کا سفر ہوا، ہمیں اطلاع ہی نہیں، ہم دعاؤں کا کہتے ہیں۔ تو اس بارے میں ایک گزارش تو یہ ہے کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میرا یہ معمول ہے کہ کبھی بھی آپ حضرات کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ میں دعا نہ کروں۔ اور حرم شریف کی حاضری وہ تو ایسا معاملہ ہے کہ وہاں خلوص اور محبت والے کو بندہ بھول ہی نہیں سکتا۔ ہمارے ایک ساتھی عمرے کے لیے گئے تو مجھے وہاں مدینہ پاک سے فون کیا، فرمانے لگے کہ میں بارگاہ رسالت پہ حاضری کے لیے جانے لگا تو میں نے سوچا ہوا تھا کہ پہلے اپنی طرف سے سلام پیش کروں گا، پھر والدین کی طرف سے کروں گا، پھر فلاں کی طرف سے کروں گا، پھر فلاں کی طرف سے کروں گا۔ تو جب بارگاہ رسالت پہ حاضر ہوا تو بے ساختہ میری زبان سے آپ کا نام نکلا، سب سے پہلے میں نے آپ کی طرف سے درود شریف پڑھا۔ سبحان اللہ، کتنی سعادت والی بات ہے، کتنی خوش بختی والی بات۔ تو بھائی حرمین شریفین کی حاضری میں خلوص اور محبت والے بھول نہیں سکتے۔ اسی اللہ رب العزت کے بندوں کے ساتھ اپنا جو دلی تعلق ہے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی والا تعلق ہے، لوگوں سے جو وابستگی ہے، وہ اللہ رب العزت کی رضا کے لیے جتنی بے لوث کریں گے، اللہ رب العزت کی رحمت سے اللہ کے بندے آپ کو دعاؤں میں انشاءاللہ نہیں بھولیں۔ تو میرا یہ معمول ہے، ہم لوگ مدرسے میں جب پڑھتے تھے تو ایک بچے کے لیے کھانا لینے جاتے تو چھوٹا برتن لے کے جاتے تھے، جب پورے کمرے والوں کے لیے، کلاس والوں کے لیے کھانا لے کے جاتے تھے تو بڑا برتن لے کے جاتے۔ تو میں اپنے اللہ کے سامنے عرض کرتا ہوں، یا اللہ میں کثیر العیال ہوں۔ کثیر العیال ہوتا ہے نا جس کے بچے زیادہ ہوں، تو وہ کثیر، یا خاندان زیادہ ہو وہ کثیر العیال ہوتے۔ تو میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، یا اللہ میرے ساتھ بہت سارے ساتھی مسجد سے متعلق اور طالب علم اور کئی رشتوں سے متعلق بہت زیادہ تعداد میں جڑے ہوئے ہیں، تو یا اللہ میں ان سب کے حساب کا برتن آپ کی بارگاہ میں رکھتا ہوں، سب کے حصے کا اپنی رحمت سے عنایت فرما دیں۔ تو اس لیے الحمدللہ میرا یہ معمول، آپ حضرات سے بھی یہ درخواست ہے کہ مجھے بھی ہمیشہ اپنی دعا میں یاد رکھا کریں۔ تو اس میں ایک بات جو خصوصی طور پر عرض کرنا چاہوں گا کہ اس دفعہ کئی مہینوں سے کوشش کرتا رہا، فکر کرتا رہا، لیکن گنجائش نہیں بن رہی تھی۔ اور کبھی اگر کہیں سے انتظام ہوتا بھی تو تقاضا ہوتا کہ جی آٹا نہیں ہے، بل آ گیا ہے، فلانا معاملہ، یعنی اگر کہیں سے ذاتی رقم بھی آتی تو وہ بھی الحمدللہ کسی نہ کسی دینی تقاضے کا ایسا معاملہ ہوتا کہ اس میں ادا کرنی پڑتی۔ آخر میں سوچا کہ بھائی اب تو شاید نہیں انتظام ہو سکے گا، لیکن مانگنے کا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خوب سلسلہ رہا، اور بچوں سے، طلباء سے، آپ حضرات سے بھی بار بار عرض کیا، اور صرف ترغیباً یہ عرض کر رہا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ صرف اس دفعہ ربیع الاول کے مہینے میں 1,00,000 دفعہ درود شریف کا ٹارگٹ کیا، الحمدللہ پورا ہوا، میرا بھی پورا ہوا، اور الحمدللہ سینکڑوں بچوں کا اللہ رب العزت کی رحمت سے، آپ میں سے بہت سارے ساتھیوں کا اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے پورا ہوا۔ تو جب کوئی شکل نہیں بن رہی تھی، ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں اپنے ہمارے استاد بزرگ ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ جی مدرسے کے حالات بہت خراب ہیں اور بہت مالی مشکلات ہیں، بہت مہنگائی ہے، کیا کریں؟ بہت تفصیل سے پوری بات بیان کی اور سارا دکھڑا سنایا، اور وہ چپ کر کے میری بات سنتے رہے، اور پھر انہوں نے سر اٹھایا اور مجھ سے پوچھا کہ کیا لگتا ہے مدرسہ بند ہو جائے گا؟ تو مجھے اس جواب کی توقع نہیں تھی، میں نے کہا جی نہیں، میں تھوڑا سا وہ حیران ہو گیا، میں نے کہا جی نہیں بند تو انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ نہیں ایسے اتنے حالات ہو گئے کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ مدرسہ بند کرنا پڑے گا؟ میں نے کہا جی نہیں ایسا تو نہیں لگتا، لیکن مشکلات ہیں اس لیے میں دعا کے لیے حاضر ہوں۔ فرمایا کہ پھر تو آزمائش آئی نہیں ہے، اللہ رب العزت کی نصرت تب آتی ہے جب بندے کو لگتا ہے کہ اب میرے بس سے باہر ہو گیا، پھر وہاں جا کر اللہ رب العزت اپنی رحمت اور نصرت والا معاملہ کرے۔ تو میرے ساتھ بھی ایسا ہوا کہ مجھے یہ لگا کہ اس دفعہ تو نہیں جا سکتا، تو اچانک ایک ساتھی نہ کسی کو کہا کہلایا، اللہ رب العزت ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے، حضرت مولانا عبدالعزیز حنیف صاحب ہمارے بزرگ ہیں، ان کے یہاں محلے میں ہی ان کا گھر بھی ہے، لیکن اسلام آباد میں ان کی مسجد ہے، ادارہ ہے، ان کے بیٹے ابو بکر حنیف صاحب کا اللہ رب العزت جزائے خیر نصیب فرمائے، ان کا فون آیا کہ آپ کا نام شاہی مہمانوں میں عمرے میں جانے والوں میں ڈالا، اور الحمدللہ اس کی اپروول بھی آ گئی، اور اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے الحمدللہ شاہی مہمانوں میں جا کے عمرہ کر دی، اللہ رب العزت کی رحمت سے الحمدللہ۔ تو جب انسانوں کے درجے کے اسباب آدمی کو بظاہر نہیں لگتے، وہاں اللہ رب العزت کی رحمت آتی ہے، وہاں اللہ رب العزت کے خزانوں سے آدمی کو عنایات کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کے اس انعام کا تذکرہ آپ حضرات کے سامنے سے کر رہا ہوں کہ بہت سارے ساتھی ایسے ہوتے ہیں کہ جو سوچتے ہیں یہ والا کام تو نہیں ہو سکتا، یہ والی ہماری حاجت، صرف عمرے کی بات نہیں ہے، ہر ایک حاجت اور ضرورت کے معاملے میں بھائی میرے آپ کے لیے وہ مشکل ہے، میرے آپ کے لیے دروازے بند ہیں، اللہ رب العزت کی رحمت تو، اللہ رب العزت کا کرم اور اللہ رب العزت کا جو اختیار اور قدرت ہے وہ تو بہت وسیع ہے، اسے ہم اپنے حساب سے نہ مانگیں، اللہ رب العزت کی رحمت کے حساب سے مانگیں۔ اور وہ جو ایک بدو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ میری اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بخشش فرمانا اور کسی کی نہ فرمانا۔ فرمایا کہ آپ نے تو اللہ رب العزت کی رحمت کو بہت محدود کر دیا،
اللہ رب العزت کی رحمت کو محدود نہیں کرنا، خوب اللہ رب العزت سے مانگنا ہے، اور جو حاجات ہیں، ضروریات ہیں، اللہ کریم سے لینی ہے، اور سب سے بڑی جو حاجت انسان کی ہے وہ اللہ کی رضا ہے۔ اللہ راضی ہو گئے تو سب مل گیا، رب مل گیا تو سب مل گیا۔ تو اللہ رب العزت سے رب کی رضا اور اللہ رب العزت کی ہر نعمت مانگنی ہے، اور خاص طور پر امت مسلمہ کے لیے، غزہ کے مسلمانوں کے لیے، اور سب سے عام ترین تقاضا بھائی پاکستان کے لیے اللہ رب العزت سے خوب دعائیں مانگیں۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو ہر بحران سے نجات نصیب فرما دے، اور جن مقاصد کے لیے، جن نعروں کی بنیاد پر یہ ملک حاصل کیا گیا، اللہ رب العزت یہاں وہ ماحول، وہاں وہ برکات، وہ خیریں، وہ نعمتیں اللہ رب العزت اپنی رحمت سے نصیب فرما دے، اور اپنی دیگر جو حاجات ہیں، ضروریات ہیں، دوسروں کے لیے مانگیں گے، اللہ رب العزت انشاءاللہ العزیز اپنے حق میں عنایت فرمائیں گے۔ اللہ کریم اپنی رحمت سے مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔